الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت کریمہ جو سورہ القلم کی تلاوت کی ہے 4 نمبر، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک اور آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. حسن خلق کی احادیث کے مطابق 360 شکلیں ہیں. اس میں سے ہم حضور کریم علیہ السلام کی جو شان زہد و قناعت ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو آئیے ہماری ماں جو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ کئی بار فاقہ کشی کے باعث حضور علیہ السلام کا شکم مبارک کمر سے لگ جایا کرتا. میں اس پر ہاتھ پھیرتی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. پھر میں عرض کرتی نفسی لکا الفدا لو تبلغت من الدنیا بما یقوتک. ترجمہ کیا کہ اے اللہ کے محبوب، میری جان آپ پر قربان، آپ اپنے رب سے اتنا تو مانگتے کہ فاقہ کشی کی ایسی نوبت نہ آتی. امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے آپ کے آقا کیا فرماتے جواب میں؟ ارشاد فرماتے یا عائشہ مالی وللدنیا، کہ اے عائشہ میرا اس دنیا سے کیا تعلق. پھر فرمایا مجھ سے جو پہلے جو بھی اولو العزم رسول گزرے ہیں انہوں نے اس سے زیادہ تکالیف برداشت کی ہیں اور صبر کیا ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کو بہت معزز بنا دیا، ان کے ثواب کو عظیم کر دیا. اگر میں اس دنیا میں عیش و آرام کی زندگی بسر کروں تو مجھے خدشہ ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں بارگاہ رب العزت میں میں اپنے بھائیوں سے پیچھے نہ رہ جاؤں، اور مجھے پیچھے رہنے سے حیا آتی ہے. میری عزیز ترین تمنا یہ ہے کہ میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر بارگاہ ایزدی میں حاضری کا شرف حاصل کروں. عزیزان گرامی قدر، نبی رحمت للعالمین کا یہ فاقہ اور یہ بظاہری افلاس اضطراری نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی خواہش تو یہ ہو کہ مجھے عیش و راحت کے سارے سامان میسر ہو. آپ کی کوئی خواہش نہیں تھی. رہائش کے لیے آراستہ پیراستہ محلات ہوں، دسترخوان بچھے ہوئے ہوں، ان پر ہر قسم کے لذیذ اور خوش ذائقہ کھانے چنے جائیں، خدام کا ایک لشکر جو میرے حکم کی تعمیل کے لیے ہمہ وقت مستعد ہو، لباس پہنے تو بڑا قیمتی زرق برق پہنے. ان امور میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کی خواہش محبوب رب العالمین محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوئی ہے. آپ کی ایسی کوئی خواہشات نہیں تھی. اگر کوئی آرزو تھی، اگر کوئی تمنا تھی تو وہ صرف یہی تھی کہ جس رب کریم کا میں بندہ ہوں، برگزیدہ بندہ ہوں، جس رب کریم کا میں محبوب ہوں، جس رب کریم کی طرف سے بھیجا ہوا میں رسول ہوں، جس نے مجھے یہ شان
رفیع ارزانی فرمائی ہے، جس نے مجھے تمام انبیاء کا امام بنا دیا ہے۔ اللہ نے اپنے خزانوں کی کنجیاں میرے حوالے کر دی ہیں، میں اس کریم رب کی زیادہ سے زیادہ رضا اور خوشنودی حاصل کر لوں۔ کل متاع دنیا قلیل، القرآن فرما دیجئے کہ یہ دنیا کا جو فائدہ ہے تھوڑا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی جو زندگی ہے، یہ جو فائدہ ہے، وما الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ غرور ہے، دھوکہ ہے، الا متاع الغرور، سوائے اس کے کس سے فائدہ اٹھا لینا ہے تھوڑا سا، اور دھوکہ ہے یہ۔ تو آپ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف رضائے الہی کی طرف خواہش تھی اور خوشنودی ہے، تو یہ حالت افلاس اضطراری نہ تھی بلکہ اختیاری تھی، خود اختیار کی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنی منشا کے مطابق اس کو اختیار کیا تھا، صبر سے، قناعت سے، زہد و تقوی سے، جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں آج کل۔ سر انبیاء علیہ السلام نے دانستہ اور عمدن دنیا کی ساری نعمتوں اور لذتوں، عیش و عشرت کے سامانوں سے کنارہ کشی اختیار کی تاکہ قرب الہی کی نعمت سے مالا مال ہو سکیں، پہلے بھی تھے اور ہو سکیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں۔ میں نے عرض کی یا رب العالمین، مجھے اس کی خواہش نہیں، میری آرزو یہ ہے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں، جس روز میں فاقہ کروں اس روز میں تیری بارگاہ میں عجز و نیاز کا ہدیہ پیش کروں اور تیرے ذکر اور تیری یاد میں مصروف رہوں، اور جس روز میں شکم بھر کے کھانا کھاؤں اس دن میں تیرا شکر ادا کروں، سارا ہی وقت تیری حمد و ثنا میں گزار دوں۔ عزیزان گرامی قدر، ایک روز جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ان اللہ یقریؤک السلام ویقول لک تحب ان اجعل هذه الجبال ذهبا وتكون معك حيث ما كنت۔ ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں ان پہاڑوں کو سونا بنا دوں اور جدھر آپ تشریف لے جائیں وہ آپ کے ساتھ جائیں۔ یہ سن کر حضور کریم علیہ السلام کچھ دیر سر مبارک چکا کر خاموش ہوئے، غور و فکر کرنے لگے اس خداوندی پیشکش کا میں کیا جواب دوں۔ تھوڑی دیر بعد سر اقدس کو اٹھایا اور فرمایا یا جبریلو ان الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ قد یجمعها من لا عقل لہ۔ کہ اے جبرائیل علیہ السلام، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا اور کوئی گھر نہ ہو، اور یہ اس کا مال ہے جس کے پاس کوئی مال نہ ہو۔ اس دنیا کو وہ آدمی جمع کرتا ہے جو عقل و دانش سے محروم ہو۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ثبتک اللہ یا محمد بالقول الثابت۔ اے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ حق پر ثابت قدم رکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔